السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم لوگ اس وقت ٹریگنومیٹری پڑھ رہے ہیں. وی اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ دا بیسک ٹریگنومیٹرک فنکشنس. اسٹارٹیڈ ود دا کوسائن. ہم نے اس سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا. اس سے پہلے ہم نے کوسائن سے پہلے ہم نے جو بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز تھیں، جیسے کہ آپ نے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں جو آپ ہائی اسکول میں جو آپ سیکھ چکے ہیں، ہم نے اس کو ریویو کیا تھا. سائن، کوسائن اور ٹینجن رائٹ اینگل ٹرائنگل میں کیا ہوتے ہیں، اور پھر اسی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کوسائن فنکشن ڈیفائن کیا تھا. تو میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ریویو کروں گا کہ کوسائن فنکشن ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا، اور پھر اسی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے ہم کوسائن فنکشن کی کچھ مختلف پراپرٹیز ہیں ان کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سائن اور ٹینجن فنکشن کو بھی بالکل ویسے ہی ڈیفائن کریں گے. تو اف یو ریکال وی سیڈ کہ وی ہیو اے یونٹ سرکل centered at the origin. Unit circle means it has radius 1 and we have an arbitrary point P. اس کے coordinates ہیں x, y. تو یہ picture جو آپ کو نظر آ رہی ہے slide پہ, that is the picture we presented. And we defined the cosine function. اگر آپ دیکھیں گے جو right angle triangle بن رہا ہے اس میں سے جو distance OQ ہے that is equal to x and PQ is equal to y. Whereas OP is equal to 1, that is the radius of the circle. So اگر right angle triangles کا آپ ریکال کریں, cosine theta is adjacent over hypotenuse. Adjacent is OQ, which is x, and hypotenuse is OP, which is 1. So x over 1 is equal to x. تو ہم نے کہا تھا کہ cosine of theta, whatever with each theta, P varies. So as theta increases, P goes around the circle. So we said that as P moves along the circle for different values of theta, we're going to define cosine theta equal to the x coordinate. یہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ جب آپ کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں تو اس کو ہماری کنونشن ہے, ہم اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ڈائریکشن, اور اگر کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں گے تو وہاں ہماری کنونشن ہے, اس کو ہم کہیں گے اٹس اے نیگیٹو ڈائریکشن. تو اس طرح سے کوسائن تھیٹا کو ڈیفائن کیا. تو اس کی کچھ پراپرٹیز ہم اسی میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوں گی. وہی میں نے سرکل بڑا کر کے دکھا دیا ہے, اور میں آپ کو کچھ پراپرٹیز نوٹ ڈاؤن کرنا چاہوں گا. ایک پراپرٹی تو اس کی آپ یہ دیکھیے کہ اس سرکل میں یہ ایکس ایکسس ہے. اگر پی کو میں ریفلیکٹ کر دوں اکراس دی ایکس ایکسس اور یہاں پر ایک پوائنٹ بن جائے اس کا ریفلیکشن, تو سپوز یہ تھیٹا ہی ہے اینگل, لیکن اب میں اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو ہم نے کہا تھا اگر ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے کاؤنٹر کلاک وائز ہم اس کو تھیٹا کہیں گے, اگر ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں کہیں گے تو اس کو ہم مائنس تھیٹا کہیں گے. یہ اس کو میں پوائنٹ کو کہہ دیتا ہوں P1. اچھا اب آپ دیکھیں یہ اس کا امیج ہے اکراس دی ایکس ایکسس. تو اگر P1 کا جو ایکس کوآرڈینیٹ ہے ول دیٹ چینج؟ آپ دیکھیں گے جو ایکس کوآرڈینیٹ P کا ہے وہ یہاں پہ Q کا ہے, اور وہی ایکس کوآرڈینیٹ P1 کا ہوگا. تو ایکس کوآرڈینیٹ ول ناٹ چینج, دا وائی کوآرڈینیٹ ول چینج ایز وی ریفلیکٹ. یہاں پر y ہے تو یہاں پر مائنس وائی ہو جائے گا, کیونکہ ہم اب وائی ایکسس میں نیچے جا رہے ہیں. ایکس ایکسس میں ہم نے رائٹ سائڈ پہ کوئی ڈائریکشن چینج نہیں کی. تو اس میں ایک چیز جو آپ پہلے نوٹ کریں گے کہ اگر کوسائن تھیٹا کوئی نمبر ہے آپ کا, کوسائن تھیٹا از اکول ٹو ایکس is equal to x, then that is the same as cosine of minus theta. کیونکہ مائنس تھیٹا اگر ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے, جیسے ہم نے کوسائن فنکشن کو ڈیفائن کیا ہے, it is the x coordinate of the point, the x coordinate still x. So پہلی پراپرٹی ہم کوسائن کی دیکھتے ہیں کہ کوسائن of theta is equal to cosine of minus theta. اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو y ایکسس پہ ریفلیکٹ کریں گے, اگر وائی ایکسس پہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو میں پوائنٹ P2 کہوں گا. اگر یہ اینگل جو ہے یہ بھی تھیٹا ہی ہے تو بیسیکلی یہ والا اینگل کیا ہوگا؟ یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا, what will this angle be? This angle will be 180 degrees minus theta. کیونکہ پوری اسٹریٹ لائن کا اینگل ہوتا ہے 180 ڈگریز,
اس میں سے اگر ہم تھیٹا نکال دیں تو ہمارا یہ اینگل آ جائے گا. تو ہم نے بیسکلی پی کو جب ریفلیکٹ کیا اکراس دا وائی ایکسس تو ہم یہاں پر آ گئے P2 پر, اور جو اینگل بنا, اینگل ہم ہمیشہ پازیٹیو ایکس ایکسس کی ڈائریکشن سے میجر کریں گے, تو اینگل یہ والا اینگل ہمارا بنے گا 180 ڈگریز مائنس تھیٹا. تو اب P2 کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں؟ وائی کوآرڈینیٹ تو نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ وہیں پر آ گیا, وائی ہائٹ تو اس کی اتنی ہی رہے گی, تو وائی کوآرڈینیٹ ول ناٹ چینج. تو ایکس کوآرڈینیٹ کیا ہوا؟ اگر یہاں پہ ایکس تھا تو اس کو اگر ہم نے ریفلیکٹ کر دیا تو مائنس ایکس بن جائے گا. تو اس سے ہماری ایک اور پراپرٹی آ گئی, وہ یہ ہے کہ کوسائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس ایکس, یہاں پر ہو جائے گا مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس کوسائن تھیٹا. یہ پراپرٹی آپ کو آ گئی ہے کہ کوسائن 180 مائنس تھیٹا از مائنس کوسائن آف تھیٹا. اچھا, ایک اور اسی طرح سے آئیڈیا ہے کہ اگر ہم اس لائن کو ریفلیکٹ کر لیں اکراس دی اوریجن, تو جہاں پہ لائن ہے وہ اوریجن کی دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے ریفلیکٹ کریں, اس پوائنٹ کو میں کہوں گا P3. ہم نے کیا کیا کہ اوریجن کو مرر کیا, تو یہ لائن مرر کے اکراس ریفلیکٹ ہو گئی. اچھا, اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پہلے تو آپ دکھائیں گے کہ اس کا اینگل پازیٹیو ایکس ایکسس سے کیا بن رہا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ اینگل ہمارا تھا تھیٹا, جب ہم یہاں سے شروع ہوئے تھیٹا ہو گئے. اب یہاں سے اگر ہم واپس جانا چاہیں ہیئر, تو ہم کو تھیٹا میں سے کیا نکالنا پڑے گا؟ ان دا نیگیٹو ڈائریکشن. یہ اسٹریٹ لائن ہے, 180 ڈگریز ان دا نیگیٹو ڈائریکشن جانا پڑے گا. تو یہ جو اینگل ہمارا بن رہا ہے, دس اینگل ول بی 180 ڈگریز, سوری تھیٹا مائنس 180 ڈگریز. تھیٹا سے ہم اسٹارٹ ہوئے, مائنس 180 ڈگریز میں پہنچ گئے, تو یہاں پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب P3 کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے؟ اس کو ہم نے ریفلیکٹ کر دیا اکراس دی اوریجن. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ایکس پازیٹیو تھا تو جب ہم یہاں پر پہنچے اس کا ایکس کوآرڈینیٹ مائنس ایکس ہو جائے گا, اور وائی جو ہے وہ یہاں پر پازیٹیو تھا اوپر, جب ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا تو وائی نیچے آ گیا, تو یہ مائنس وائی ہو جائے گا. تو جب ہم اکراس دی اوریجن اس کو ریفلیکٹ کریں گے تو مائنس ایکس مائنس وائی ہو جائے گا. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس ایک اور آئیڈینٹی آ جائے گی کوسائن کی, وہ ہے کوسائن آف تھیٹا مائنس 180. تھیٹا مائنس 180, اس کا ایکس ایکسس کیا ہے؟ از مائنس ایکس. Cosine of theta minus 80 is minus x, which is minus cosine of theta. So cosine 180 minus theta is minus cosine theta, and cosine theta minus 180 is also minus cosine theta. تو یہ تو کچھ پراپرٹیز آ گئی کوسائن فنکشن کی کہ اگر ہم پوائنٹ کو پی کو ریفلیکٹ کریں تو کیسے ہم کوسائن کی ویلیو نکال سکتے ہیں. ایک اور چیز جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں وہ ہے پیریوڈیسٹی آف دا فنکشن. پیریڈ کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا پی کا چلنا, پی چلتا گیا گھومتا گیا, ڈفرنٹ ویلیوز کوسائن فنکشن کی آنی شروع ہو گئی, اور جب ہم واپس اے پر پہنچے تو اس کے بعد وچ از این اینگل آف 360 ڈگریز, پورا سرکل ہم نے کیا. تو جب واپس اے پر پہنچے اس کے بعد جب ہم نے چلنا شروع کیا تو ویلیوز ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, وہی ویلیوز کوسائن تھیٹا کی ہوں گی جو اس سے پہلے سرکٹ میں تھی. اسی طرح جب ہم دوبارہ کریں گے 360 720 کے بعد پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک پیریڈ ہے 360, یعنی کہ آفٹر ایوری 360 ڈگریز دا کوسائن فنکشنز ویلیوز دے ریپیٹ. تو ان چیزوں کو جو بھی ہم نے دیکھا ہے ان کو ہم ذرا سمرائز کر لیتے ہیں کہ کوسائن فنکشن میں کیا ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوسائن فنکشن کا جو پیریڈ ہے دیٹ از 360 ڈگریز ایز اٹ ریپیٹس itself آفٹر ایچ ریوولوشن آف 360 ڈگریز. دوسری ہم نے دیکھی کہ کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا, یعنی کہ اگر ہم ایکس ایکسس میں ریفلیکٹ کر لیتے ہیں پی کو تو ایکس کوآرڈینیٹ چینج نہیں ہوتا, وائی کوآرڈینیٹ چینج ہوگا. تو دیٹ از وائی کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. یہ پراپرٹیز آپ دیکھیں گے, اس میں آسانی یہ ہوگی کہ جب آپ یہ پراپرٹیز سیکھ لیں گے تو اس میں بہت سارے آپ کو اینگلس کے کوسائن نکالنا آسان ہو جائیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو پتا ہے کوسائن 45 کی کیا ویلیو ہے, تو میں اگر آپ سے کہوں کہ واٹ از کوسائن آف مائنس 45,
تو کوسائن آف -45 از اکول ٹو کوسائن آف 45. آپ کو فوراً کوسائن آف -45 کی ویلو بھی پتا ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوسائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس کوسائن آف تھیٹا, بیکاز ہم نے اس میں وائی ایکسس میں ریفلیکٹ کیا تو ایکس کی سائن چینج ہوگا. پھر اسی طرح جب ہم نے کوسائن تھیٹا مائنس 180 دیکھا, وہ ہم نے ریفلیکٹ کیا اکراس دی اوریجن. اس میں بھی اگین ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے دونوں کے سائن چینج ہوں گے, تو ایکس ایکسس کا مائنس ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پڑھ چکے تھے, جب ہم نے فنکشنز کو گراف کرنا شروع کیا تھا تو ہم نے کوادرنٹس پڑھے تھے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. تو اس کو ذرا دوبارہ ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں. فرسٹ کوادرنٹ جو ہے وہ آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر سیکنڈ کوادرنٹ, تھرڈ کوادرنٹ اینڈ فورتھ کوادرنٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوسائن کی ویلیو جو ہے از پازیٹیو ان دا فرسٹ اینڈ دا فورتھ کوادرنٹ. وائی؟ کیونکہ ایکس ایکسس پازیٹیو ہے فرسٹ اور فورتھ کوادرنٹ میں. اور کوسائن کی ویلیو ان دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ کوادرنٹ از نیگیٹو, بیکاز ایکس ایکسس جو ہے وہ نیگیٹو ہے تھرڈ اینڈ فورتھ کوادرنٹ میں. تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ کوسائن از پازیٹیو ان دا فرسٹ کوادرنٹ اینڈ دا فورتھ کوادرنٹ, اینڈ اٹ از نیگیٹو ان دا سیکنڈ کوادرنٹ اینڈ دا تھرڈ کوادرنٹ. یہ بیسک پراپرٹیز ہیں کوسائن فنکشن. اچھا, اب جس طرح سے ہم نے کوسائن فنکشن ڈیفائن کیا ہے, اسی طرح سے ہم سائن فنکشن بھی ڈیفائن کریں گے. اچھا, فنکشن ہے کوسائن کا, تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کوسائن obviously فنکشن کی ایک ڈومین ہوتی ہے, ایک رینج. تو جب ہم نے ڈومین اس کی دیکھی تھی تو ہم نے کہا تھا کیونکہ وہ سرکل میں جتنی مرضی دفعہ آپ چاہیں اس کو گھما لیں, تو اس کی ڈومین تو ہے کوئی بھی ریئل نمبرز ہیں. آپ چاہے اس ڈائریکشن میں گھما لیں یا اس ڈائریکشن میں گھما لیں, پازیٹیو یا نیگیٹو, تو کوئی بھی ریئل نمبرز اس کے آ جائیں گے ڈومین میں. رینج کوسائن فنکشن کی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو میکسیمم ویلیو ہے, دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کی میکسیمم ویلیو کوسائن کی ہے 1. وہ یہاں پر آتی ہے when کوسائن جب ایکس ایکسس پہ پازیٹیو ہوتا ہے. یہاں پر کوسائن کی ویلیو 1 آئے گی, یہاں پہ کوسائن کی ویلیو 0, یہاں پہ -1, یہاں پہ 0, پھر 1. یعنی کہ وہ 1 اور -1 کے بیچ میں ہی اس کی رینج ہے. اس کی میکسیمم ویلیو 1 ہے اور منیمم ویلیو جو ہے وہ -1 ہے, اور بیچ میں 0 ویلیو بھی اس کی آتی ہے. تو رینج کوسائن فنکشن کی جو ہے وہ ہے فرام -1 to 1, اینڈ اس کی میکسیمم ویلیو کب ہوتی ہے؟ وین اٹ از 0, 360 پہ پھر 1 ہوتی ہے, 720 پہ پھر 1 ہو جاتی ہے, اور منیمم ویلیو ہوتی ہے ایٹ 180 ڈگریز پہ, پھر another 180 plus 360 is 540 and so on. یہ اس کی رینج آ جاتی ہے کوسائن فنکشن کی. اچھا, ہم نے اس میں ایک کانسیپٹ دیکھا ہے, اس کو کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ کوسائن کا پیریڈ 360 ڈگریز ہے, تو اس کو ہم ذرا فارملی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ صرف کوسائن فنکشن ہی پیریوڈک نہیں ہوتا, اور بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں ان کا پیریڈ ہوتا ہے. سو دا فنکشنز ود دا پراپرٹی دیٹ دے کیپ ریپیٹنگ themselves are called periodic functions, and the smallest interval for which the function repeats itself is called its period. تو smallest value جو ہے اس کو ہم پیریڈ کہتے ہیں, یعنی کہ اگر ہم 0 سے اسٹارٹ ہوں اور 360 تک جائیں تو اس بیچ میں کوسائن فنکشن ریپیٹ نہیں ہوتا, لیکن جب 360 کے بعد ہم پھر شروع ہو جائیں تو پھر کوسائن فنکشن ریپیٹ ہوتا ہے. تو 0 to 360 is the smallest range of values for which the function, after which the function will repeat. تو اس کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 360 ڈگریز. اچھا, اس کا گراف کیسے بنتا ہے؟ اب جب آپ نے فنکشن بنا لیا تو ہر فنکشن کا گراف ہے ہے اس کی آپ ویلیوز ایکس کوآرڈینیٹ پہ اس کی ایکس لکھیں گے ایکس آرڈینیٹ پہ, اور وائی ویلیوز اس کی وائی کوآرڈینیٹ پہ لکھیں گے. تو جب آپ کوسائن فنکشن کو ڈرا کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو ایک ویو سا شروع ہوتا ہے. ایٹ 0 ہم نے دیکھا تھا کوسائن فنکشن کی ویلیو 1 ہے, تو ایٹ 0 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ گریجولی نیچے جانا شروع ہوتا ہے. ایٹ 90 ڈگریز اٹ بیکم 0, وہ آپ گراف میں دیکھ رہے ہیں 90 پہ 0 آ گیا. پھر 90 کے بعد وہ پھر سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آ گیا. سیکنڈ کوارڈرنٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوسائن کی ویلیو نیگیٹو ہو جائے گی, تو آپ نے دیکھا فنکشن پھر نیگیٹو ویلیو میں چلتا چلا جائے گا. پھر جب وہ 180 کو ہٹ کرے گا تو وہ اپنی منیمم ویلیو اٹین کرے گا وچ از -1. تو 180 پہ دیکھیں آپ, اس کی ویلیو -1 ہے. پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے 180 کے بعد, ابھی نیگیٹو ہی رہے گا کیونکہ اب ہم تھرڈ کوارڈرنٹ میں آ گئے. وہاں سے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور جب 270 پہ پہنچے گا, جب اس نے 390 ڈگریز کر لیے, تو وہ پھر 0 ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ فورتھ کوارڈرنٹ میں آ جائے گا. فورتھ کوارڈرنٹ میں فنکشن پھر پازیٹیو ہونا شروع ہوتا ہے, تو وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا, اور فائنلی ایٹ 360 پہ وہ پھر 1 ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھنا چاہیں تو یہی ویو ریپیٹ ہوگی لیفٹ سائڈ پہ اس کے فنکشن. تو اس فنکشن کا پیریڈ اگر میں کہوں, ایک گراف میں نے آپ کو دکھا دیا ہے,
اس کا پیریڈ 360 ڈگریز. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو جو شیپ اس کی بن رہی ہے بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز which goes like this. اگر آپ 360 to 720 ڈگریز دیکھیں گے تو وہی شیپ پھر سے آئے گی, اس کے بعد پھر وہی شیپ آئے گی. اسی طرح 0 to -360 میں وہی شیپ آ جائے گی لیفٹ سائڈ پہ. تو اسی وہ بیسک شیپ اس کی آپ کی ہے 0 to 360 ڈگریز, اور وہی شیپ ہر پیریڈ میں اس کی ریپیٹ ہوگی. دیٹ از وائی وی کال اٹ اے پیریوڈک فنکشن. اور اس کا گراف بنانا پھر آسان ہوتا ہے کہ آپ ایک پیریڈ میں اس کا گراف بنا لیں اور اسی پیریڈ کو پھر گراف کو آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا, جس طرح سے ہم نے کوسائن فنکشن ڈیفائن کیا تھا اسی طرح سے ہم سائن فنکشن کو ڈیفائن کریں گے. کوسائن میں ہم نے کیا کیا تھا کہ پی ٹریول کر رہا ہے اراؤنڈ دا یونٹ سرکل, اور اس کا جو ایکس ایکسس ہے ایز دی اینگل چینجز دی ایکس ایکسس از ڈیفائن ایز دی کوسائن. سائن میں ہم کریں گے دا وائی ایکسس اور دا وائی کوآرڈینیٹ آف پی از اکول ٹو سائن آف تھیٹا. وائی ڈو وی ڈیفائن اٹ لائک دیٹ؟ ایسے تکا تو نہیں مارا ہم نے. اگر آپ رائٹ اینگل ٹرائنگل کو دیکھیں اگین او پی کیو کو, تو اس میں جو ہم نے رائٹ ٹرائنگل کی پراپرٹیز تھی اس میں سائن تھیٹا ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ سائن تھیٹا از اکول ٹو اپوزٹ اوور ہائیپوٹینس. تو اس میں اپوزٹ ہے پی کیو. پی کیو کی ہائٹ کتنی ہے؟ جو ہائٹ ہے وائی کوآرڈینیٹ کی. سو سائن تھیٹا از پی کیو وائی divided by the hypotenuse which is OP which is 1. So y over 1 which is y. So that is why we define the sine function to be the y coordinate of P as P travels around the circle. اچھا, اب اس میں بھی جس طرح سے ہم نے کوسائن کی پراپرٹیز دیکھی تھی اس میں ہم سائن کی بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا اس کو اکراس دی ایکس ایکسس, تو ہم ریفلیکٹ کر لیتے ہیں پھر سے اکراس دی ایکس ایکسس. یہ ہمارا آ گیا پوائنٹ P1. اب ہم یہاں سے یہاں جا رہے ہیں, سو مائنس تھیٹا ہمارا اینگل آ گیا. P1 کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے؟ ہم نے اس کو ایکس ایکسس میں ریفلیکٹ کیا تو ایکس کوآرڈینیٹ ڈزنٹ چینج, لیکن وائی کوآرڈینیٹ یہاں پہ پازیٹیو ہے, اب 0 کے نیچے آ جائے گا تو نیگیٹو ہو جائے گا مائنس وائی, کیونکہ سائن تھیٹا از اکول ٹو دی وائی کوآرڈینیٹ. تو ہمارا پہلا پراپرٹی یہ آ گئی, سائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس وائی, بٹ مائنس وائی از اکول ٹو مائنس سائن آف تھیٹا, بیکاز وائی از اکول ٹو سائن آف تھیٹا. تو پہلی پراپرٹی آ گئی کہ سائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس سائن تھیٹا, کیونکہ ہم اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اکراس دی ایکس ایکسس. اب اگر ہم اس کو ریفلیکٹ کریں اکراس دا وائی ایکسس تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا, جیسے یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, اس کو میں کہوں گا P2. اچھا, اس کا اینگل کیا تھا؟ کیونکہ اگر یہ اینگل تھیٹا ہے, اگر ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا تو اینگل ہاریزونٹل کے ساتھ تو ایک ہی بنے گا. تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ والا جو اینگل ہے دیٹ از 180 مائنس تھیٹا. پورا 180 ڈگریز تھا, اس میں سے ہم نے تھیٹا نکال دیا تو 180 مائنس تھیٹا آ گیا. اچھا, پی اب کیا ہوا, اس کے کوآرڈینیٹس کیا بنے؟ ریفلیکٹ کیا اکراس دا وائی ایکسس تو ہائٹ تو اس کی چینج نہیں ہوگی, ایکس نیگیٹو ہو جائے گا, سو دس از مائنس ایکس اینڈ وائی. تو اس کے ہماری دوسری پراپرٹی آ گئی سائن کی, وہ یہ آ گئی کہ سائن آف 180 مائنس تھیٹا, سائن کی ویلو کیا ہوگی P2 پہ؟ دیٹ از اکول ٹو وائی, از اکول ٹو وائی وچ از دا سیم ایز سائن آف تھیٹا. یعنی کہ جو سائن فنکشن ہے وہ اس کو اگر ہم اس میں 180 مائنس تھیٹا کر دیں تو دیٹ از دا سیم ایز سائن آف تھیٹا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ جی مجھے سائن آف 60 کی ویلو پتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں کہوں آپ پتا کریں سائن آف 120 کی ویلو, تو سائن آف 120 از اکول ٹو سائن آف 180 مائنس 60 وچ از دا سیم ایز سائن آف 60. تو سائن آف 120 از دا سیم ایز سائن آف 60. تو اس کا یہ فائدہ ہم کو ہوتا ہے. اچھا, اب جو ہم نے آخری چیز کی تھی, ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا اکراس دی اوریجن, اس کو بھی ریفلیکٹ کر لیتے ہیں اکراس دی اوریجن. یہ ہمارا آ گیا پوائنٹ P3. اکراس دی اوریجن ریفلیکٹ کیا تو بوتھ ایکس اینڈ وائی ول چینج سائن, مائنس ایکس مائنس وائی ہو جائے گا. اور یہ اینگل ہم نے کیسے نکالا تھا؟ دس اینگل
is equal to theta minus 180. यहाँ थीटा से अगर हम शुरू है उसमें से माइनस 180 डिग्रीज पहुंचे तो यहां पर पहुंच गए. तो इससे हमारा क्या हुआ, साइन, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव हो गया अगेन से, तो आपका आ गया साइन ऑफ थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस वाई विच इज माइनस ऑफ साइन थीटा. ये आपने देख लिया. अच्छा, जिस तरह से कोसाइन फंक्शन हमने देखा था उसका पीरियड था 360 डिग्रीज, इसी तरह साइन होगा. यहां से स्टार्ट होगा ए से, यहां पे घूमता रहेगा, घूमता घूमता ये जब वापस यहां पे पहुंचेगा तो उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी. तो इसका पीरियड भी वही है जो कोसाइन का है, 360 डिग्रीज. अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी क्वाड्रेंट्स की वैल्यू. रिमेंबर दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. साइन की वैल्यू जो है आपने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में y इज पॉजिटिव, क्योंकि x ओरिजिन के ऊपर है. तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि अब हम नीचे आ गए ओरिजिन के, तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो साइन की वैल्यू इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव. तो इन सारी चीजों को हम समराइज कर लेते हैं. हाँ, एक चीज और रहेगी इसका. अगेन अगर आप देख लें कि पीरियड जो है तो 360 डिग्रीज है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बिल्कुल कोसाइन फंक्शन की तरह, इट इज बिटवीन -1 एंड 1. स्टार्ट होता है ये जीरो से, साइन ऑफ जीरो इज जीरो. अब यहां से हम चल के जा रहे हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो जाहिर है y वैल्यू बढ़ रही है, y वैल्यू यहां पर पहुंच गई, यहां पर y वैल्यू, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ये दिस हाइट इज 1, साइन ऑफ 90 डिग्रीज इज 1. अब इसके बाद y वैल्यू घटना शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई और वापस यहां पे आ गई. साइन ऑफ 180 डिग्रीज इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि यहां पर कोई हाइट नहीं है. फिर ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुई तो इसके लिए नेगेटिव साइन की तरफ चली जाएगी और यहां पर पहुंच गई 270 पे. यहां से स्टार्ट हुए और 270 तक पहुंच गए. ठीक है, यहां पर जब हम पहुंचे हैं तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, -1, क्योंकि डिस्टेंस तो 1 है लेकिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो यहां पे -1 हो गया. फिर ये कम होना शुरू हुआ और या नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ. तो ये होते होते फिर यहां पर आ गया और वापस जीरो आ गया. तो इसी तरह से ये 1 और 2 पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ जो है वो नेगेटिव है, और इसकी जो रेंज है वो है बिटवीन -1 एंड 1. यहां पर ये -1 है, यहां पर इसकी वैल्यू 1 है और बीच में इसकी वैल्यू 0. तो इसकी रेंज भी वही है जो कोसाइन फंक्शन की, बिटवीन -1 एंड 1 एंड द सेम पीरियड. अच्छा, तो इन प्रॉपर्टीज को हम समराइज कर लेते हैं. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा. साइन ऑफ थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज द y वैल्यू इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, and it's negative in the third and fourth quadrant because the y coordinate is negative in the third and the fourth quadrant. Sine of 180 minus theta, ये हम कलेक्शन कर रहे हैं across the y axis, इसमें y coordinate change नहीं होगा, तो इसका sine of 180 minus theta का is equal to sine of theta. Sine of theta minus 180 degrees, that is the reflection across the origin 0, इसमें both x and y coordinate change होंगे, तो sine of theta minus 180 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा. ये बेसिक प्रॉपर्टीज है साइन फंक्शन की. इसका ग्राफ देख लेते हैं. इसका ग्राफ भी एक वेव फंक्शन की तरह आता है जैसा कोसाइन का था, लेकिन कोसाइन फंक्शन में हमने देखा वैल्यू स्टार्ट अगर आप 0 से देखें तो उसकी वैल्यू 1 थी. साइन फंक्शन स्टार्ट होता है 0 से. एट 0 व्हेन x इज 0 वैल्यू ऑफ द साइन इज 0 एंड फिर बढ़ता जाता है. आप देखा 90 डिग्रीज पे उसकी वैल्यू 1 थी, यानी कि वो यूं चलना शुरू हुआ 90 डिग्रीज पे, पूरा उसका जो हाइट थी दैट इज 1. फिर उसके बाद वो कम होना शुरू होता है, लेकिन रहता पॉजिटिव ही है क्योंकि अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही है. हाइट कम हो रही है उसकी क्योंकि अब P जो है वो 90 डिग्रीज से आगे मूव कर रहा है, तो वो कम होना शुरू हो जाता है. उसके बाद वो फिर जब 180 डिग्रीज होता है तो फिर हाइट 0 हो जाती है. हाइट 0 के बाद उसके बाद फिर नीचे जाना शुरू होता है P की वैल्यू, लेकिन अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है. चलती चलती जब 270 पे आती है तो वहां पे उसकी वैल्यू आती है -1, क्योंकि हाइट उसकी अभी रेडियस 1 है सर्कल का, और लेकिन उसकी क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में तो -1 आ गई.
پھر اس کے بعد -270 سے ہم چلنا شروع کرتے ہیں اور پھر واپس 360 تک پہنچتے ہیں, تو پھر اوپر بڑھنا شروع ہوتا ہے, رہتا نیگیٹو ہی ہے, اور اس کے بعد 360 پہ وہ 0 ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا یہ ایک ویو سی آ جاتی ہے بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز. سائن فنکشن جو ہے یہ پیریوڈک ہے آف پیریڈ 360 ڈگریز. تو اسی چیز کو ہم اٹھا کے اگر 360 اور 720 کے بیچ کا گراف بنانا ہوگا تو دیر ول بی دا سیم گراف, اور اگر ہمیں 0 اور -360 کا گراف بنانا ہوگا تو ہم اسی گراف کو اٹھا کے لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کر دیں گے 360 کے, تو گراف ول ریمین دا سیم پیریڈ ایز دا کوسائن فنکشن. اچھا, اب ہم نے یہ دو فنکشن ڈیفائن کر لیے, سائن کوسائن. آپ کو یاد ہوگا جب ہم رائٹ اینگل ٹرائنگلس پڑھ رہے تھے تو تین چیزیں دیکھ رہے تھے ہم, سائن, کوسائن اور ٹینجن. What was tangent equal to? Tangent was equal to opposite over adjacent. تو وہی سینیریو ہے ہمارا جو اس سے پہلے تھا, یعنی کہ ہم ابھی بھی یونٹ سرکل کے گرد پھر رہے ہیں. پی ہمارا آربیٹری پوائنٹ ہے, اس کے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس وائی, سرکل کا ریڈیس ہے 1. تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹینجن آف تھیٹا از اکول ٹو پی کیو اوور او کیو, اپوزٹ اوور ایڈجسٹنٹ, وہی جیسے ہم نے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں کیا تھا. اپوزٹ کی ویلیو ہے وائی اینڈ ایڈجسٹنٹ کی ویلیو ہے ایکس, تو ٹینجن تھیٹا از اکول ٹو وائی اوور ایکس. تو جو بھی وائی اور ایکس کا ریشو نہ ہوگا وہ ہم ٹینجن تھیٹا کے اس پہ ڈیفائن کریں گے. اب اس سے ہمیں ایک آئیڈینٹی آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جاتی ہے, بڑی امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے. ٹینجن تھیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف سائن اینڈ کو سائن فنکشنز, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سائن واز دا وائی کوآرڈینیٹ اینڈ کو سائن واز دی ایکس کوآرڈینیٹ. سو وائی اوور ایکس از اکول ٹو دا سائن اوور کو سائن. So tangent theta is actually a function that is made up by dividing the sine function by the cosine function. یہ بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے, اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اچھا, اب ہم ٹینجن کی کچھ پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ ایک چیز تو پہلے یہیں پہ دیکھ لیجئے کہ جو ٹینجن ہے پہلے کوارڈرنٹ میں ٹینجن کی کیا ویلیو ہوگی. ٹینجن از وائی اوور ایکس, وائی پازیٹیو ہے, ایکس بھی پازیٹیو ہے, تو وائی اوور ایکس بھی پازیٹیو ہوگا. تو پہلے کوارڈرنٹ میں ٹینجن کی ویلیو پازیٹیو ہوگی. دوسرے کوارڈرنٹ میں ایکس نیگیٹو ہے, وائی پازیٹیو ہے, تو نیومریٹر پازیٹیو ڈیوائڈیڈ بائی نیگیٹو, دی آنسر از نیگیٹو. تو دوسرے کوارڈرنٹ میں ٹینجن کی ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو آئے گی. تیسرا کوارڈرنٹ جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں ایکس بھی نیگیٹو ہے, وائی بھی نیگیٹو ہے, تو مائنس وائی اوور مائنس ایکس, مائنس مائنس کینسل, وائی اوور ایکس, یعنی کہ وہ پازیٹیو نمبر دے گا. تو تیسرے کوارڈرنٹ میں ٹینجن کی ویلیو پازیٹیو ہوتی ہے. چوتھے کوارٹرنٹ میں آپ آئیں گے تو وائی اوور ایکس, اس میں ایکس پازیٹیو ہے لیکن وائی اب نیگیٹو ہو گیا, اسٹل نیگیٹو ڈیوائڈیڈ بائی پازیٹیو اسٹل نیگیٹو, تو ٹینجن کی ویلیو نیگیٹو ہوگی. تو یہ تو پہلی چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کی ویلیو نیگیٹو ہوگی. اچھا, دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ٹینجن کو پہلے کوارٹرنٹ میں دیکھ رہے ہیں وائی اوور ایکس, اس کی وہی ویلیو آئے گی جو ٹینجن کی تیسرے کوارٹرنٹ میں ہے, کیونکہ مائنس وائی اوور مائنس ایکس, مائنس مائنس کینسل, سیم ویلیو ایگزیکٹلی. اور اسی طرح جو دوسرے کوارڈرنٹ میں آئے گی مائنس وائی اوور ایکس از دا سیم ایز دا ویلیو مائنس وائی اوور ایکس ان دی فورتھ کوارڈرنٹ. تو اس میں ایک چیز آپ کو یہ دیکھیں گے کہ جو ٹینجن کا پیریڈ ہے یہ بھی پیریوڈک فنکشن ہوگا, بٹ دس از ناٹ 360 ڈگریز بٹ اٹ از 180 ڈگریز. یعنی کہ آپ جب 0 سے چلنا شروع ہوں گے اور 180 پہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک پیریڈ ہو گیا. اب جب آپ 180 سے 360 پہ جانے شروع کریں گے تو ایگزیکٹلی وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی جو 0 سے شروع ہو رہی ہیں, تو پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اٹس پیریڈ از 180 ڈگریز. یہ اس کی خاص بات ہے. ڈفرنس اس کا یہ ہے سائن اور کوسائن سے کہ ان کا پیریڈ 360 تھا, اس کا پیریڈ جو ہے وہ 180 ہے. اچھا, اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے ریفلیکشن میں, کہ اگر ہم دیکھیں اس کو آپ ایکچولی ڈیفینیشن سے بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہم پہلے ریفلیکشن جو ہم نے پہلے دو کیے تھے ویسے ہی کریں گے. ہم نے یہاں پہ ریفلیکٹ کیا اکراس دی ایکس ایکسس, پوائنٹ ہمارا آ گیا P1 ایکس وائی, ایکس رہے گا, وائی کوآرڈینیٹ ہمارا چینج ہو جائے گا, مائنس وائی ہو جائے گا. یہ ہمارا آ گیا مائنس تھیٹا اینگل. تو ٹینجن کیا آئے گا, ٹینجن مائنس وائی اوور ایکس. تو اگر ٹینجن آف تھیٹا از وائی اوور ایکس اینڈ ٹینجن آف مائنس تھیٹا از مائنس وائی اوور ایکس, سو اٹ از اکول ٹو ٹینجن آف مائنس تھیٹا is minus y over x, which is equal to y over x, which is equal to minus y over x آ گیا, equal to minus y over x is tangent of theta.
تو ٹینجنٹ آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس ٹینجنٹ آف تھیٹا. اب پہلے کی طرح ہم اس کو ریفلیکٹ کر لیں گے اکراس دی وائی ایکسس. اگر یہ اینگل ہمارا تھیٹا ہے تو ہمارا یہ اینگل بن گیا 180 مائنس تھیٹا. یہاں پر ہمارا پوائنٹ آ گیا P2. یہاں پر x نیگیٹو ہو گیا, y وہی رہا مائنس ایکس اور y. سو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ٹینجنٹ آف 180 مائنس تھیٹا از y اوور مائنس ایکس, اگین مائنس y اوور ایکس. سو آپ کا آ گیا ٹینجنٹ آف 180 minus theta is again minus y over x, so it's also equal to minus tangent of theta. اور finally ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا across the origin. یہاں پر آ گیا, اس کو ہم پوائنٹ P3 کہیں گے. اس کے دونوں کوآرڈینیٹس چینج ہو گئے, مائنس ایکس مائنس وائی ہو گیا ایز بفور. اور یہ اینگل ہمارا کیا تھا, ہم تھیٹا سے اسٹارٹ ہوئے اور مائنس 180 ڈگریز ہو گئے, سو تھیٹا مائنس 180. سو اس کا کیا مطلب ہے, اگر ہم مائنس وائی اور مائنس ایکس کو ڈیوائڈ کریں گے, مائنس وائی کو مائنس ایکس سے, مائنس مائنس کینسل, اٹ ول بی وائی اوور ایکس وچ از دا سیم تھنگ ایز وائی اوور ایکس ہیئر. سو ٹینجنٹ آف تھیٹا مائنس 180 is equal to the same as y over x, so that is equal to tangent of theta. This is something we were expecting. Why? Because اس کا پیریڈ 180 ڈگریز ہے, یعنی کہ اگر ہم تھیٹا میں 180 ڈگریز ایڈ کریں یا 180 ڈگریز سبٹریکٹ کریں تو ہمیں وہی ویلیو آنی چاہیے جو تھیٹا کی تھی, کیونکہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ 180 ڈگریز ہے. اچھا, اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جو ڈیفینیشن ہے سائن تھیٹا اوور کو سائن تھیٹا, اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جب ہم آئے ٹینجنٹ آف مائنس تھیٹا, تو ہم نے دیکھا تھا سائن آف مائنس تھیٹا واز مائنس تھیٹا مائنس سائن تھیٹا, اینڈ cosine of minus theta was cosine theta. So tangent of minus theta is sine of minus theta divided by cosine of minus theta, which is minus sine theta divided by cosine theta, which is minus sine theta over cosine theta is minus tangent theta. اسی طرح آپ tangent 180 minus theta کو دیکھ سکتے ہیں. cosine 180 minus theta کیا تھا, وہ ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا across the y axis, تو اس کا x coordinate نیگیٹو ہو گیا تھا, so there was minus cosine of theta. اینڈ سائن آف 180 مائنس تھیٹا ہم نے دیکھا تھا واز اکول ٹو سائن آف تھیٹا. تو اس میں پھر جب آپ سائن تھیٹا کو کوسائن سے ڈیوائڈ کریں گے تو نیگیٹو کی وجہ سے دے ول بیکم مائنس ٹینجنٹ. ریفلیکٹ کیا ہم نے اکراس دی اوریجن, تو ہمارا سائن تھیٹا جو تھا, سائن آف تھیٹا مائنس 180 واز مائنس سائن تھیٹا, کوسائن آف تھیٹا مائنس 180 واز آلسو مائنس کوسائن آف تھیٹا. جب آپ مائنس سائن تھیٹا کو مائنس کوسائن تھیٹا سے ڈیوائڈ کریں گے, مائنس مائنس کینسل, سائن تھیٹا اور کوسائن تھیٹا از اکول ٹو ٹینجنٹ تھیٹا. تو یہ ہماری ٹینجنٹ فنکشن ہے. یہ ہمارے تین بیسک فنکشنز ہیں, انہی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. پہلے دیکھ لیتے ہیں اگین ہم نے جو پراپرٹیز ٹینجنٹ کی ابھی ہم نے دیکھی ہیں, اس کا ڈومین جو ہے وہ کیا ہوگا. اچھا, ہم نے سائن اور کوسائن کا تو کوئی بھی ڈومین تھا, لیکن اس کا ڈومین جو ہے اس کو ہم کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, کیونکہ یہ ڈیفائن ہوا ہے y اوور x. تو جہاں جہاں x زیرو ہو جائے گا یا جہاں جہاں کوسائن کی ویلیو زیرو ہو جائے گی, وہ چیزیں ہم فنکشن کے ڈومین میں نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ کیونکہ زیرو سے ڈویژن میتھمیٹکس میں الاؤڈ نہیں ہے. تو کوسائن کی ویلیو زیرو کہاں ہوتی ہے, 90 ڈگریز پہ ہوتی ہے, مائنس 90 پہ ہوتی ہے, 270 پہ ہوتی ہے, مائنس 270 پہ ہوتی ہے, اینڈ سو آن. تو یہ نمبرز ٹینجنٹ کے ڈومین میں سے ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے ان نمبرز کو. پہلی چیز تو یہ. دوسرا ہم نے دیکھا تھا اس کا پیریڈ جو ہے وہ 180 ڈگریز ہے, یعنی کہ ٹینجنٹ آف تھیٹا پلس 180 is equal to tangent of theta minus 180 is equal to tangent of theta. دوسری پراپرٹیز ہم نے دیکھی تھی, tangent of minus theta is minus tangent of theta, ریفلیکٹ کر رہے ہیں across the x axis. Tangent of theta is positive in the first and the third quadrant and negative in the second and the fourth quadrant. And tangent of 180 minus theta is equal to also minus tangent of theta, کیونکہ ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں across the y axis. یہ tangent کی پراپرٹیز ہیں. اب اس کا گراف دیکھتے ہیں وہ کیسا بنے گا. ٹینجنٹ کا گراف جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے, یعنی کہ اس کا پیریڈ تو بٹوین 0 اینڈ 180 ڈگریز ہے. تو اگر کوئی بھی آپ 180 ڈگریز کا پیریڈ لے لیں, 90 ٹو 270 لے لیں, 0 ٹو 180 لے لیں, میں 90 ٹو 270 دیکھ لیتا ہوں, اس کی پکچر زیادہ کلیئر ہے. یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مائنس 90 ٹو 90 بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی ڈفرنس کیا ہے, 90 مائنس 90 180 ڈگریز, تو پورا پیریڈ تو 180 ڈگریز ہوا. اچھا, یہ
ہم نے دیکھا تھا اس میں ڈومین میں سے کچھ ویلیوز ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, وہ ویلیوز جہاں پہ کوسائن 0 بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ڈومین نہیں ہے وہاں پہ ہم نے ورٹیکل لائنز کھینچ لی ہیں. ایٹ 90 ڈگریز ہم نے ایک ورٹیکل لائن کھینچی ہے, ایٹ 270 ڈگریز ایک ورٹیکل لائن کھینچی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گراف اس لائن کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ڈیفائن ہی نہیں ہے ادھر. تو اگر آپ ٹینجنٹ کی ویلیوز دیکھنا شروع کریں گے اور 0 سے آپ اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اگر آپ 0 سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں, بڑھنا شروع کر رہے ہیں, تو ایز یو موو اپ کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایز یو موو اپ ان دس ڈائیگرام اسٹارٹنگ فرام اے, تو اس میں آپ کی ایکس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے اور وائی کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہائٹ اس کی بڑھ رہی ہے, ایکس کم ہوتی جا رہی ہے. آپ وائی اوور ایکس یعنی کہ آپ اس کا کیا ہوگا, تو نمبر بڑا ہوتا چلا جائے گا. آپ کا اوپر کا نیومریٹر جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور ڈینومینیٹر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو جب آپ چھوٹے سے چھوٹے نمبر اینڈ اٹ از اسمالر دین 1, چھوٹے نمبر سے آپ ڈیوائڈ کریں گے بڑے نمبر کو, تو وہ نمبر اور بھی بڑا ہو جائے گا. تو جیسے ڈینومینیٹر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, نیومریٹر بڑا ہوتا جا رہا ہے, اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. تو یہی آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہ ایز وی موو فرام 0 ٹوورڈز 90 یہ نمبر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اینڈ اٹ بیکمز ویری کلوز ٹو 90, اٹ نیور ٹچز اٹ. اس کی میتھمیٹکس میں جو ٹرمینالوجی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ایسمٹوٹ ہے. ایسمٹوٹ, دا فنکشن از ایسمٹوٹک آن دا لائن ویئر ایکس از اکول ٹو 90 ڈگریز. یہ جب 90 ڈگریز ہے تو فنکشن جو ہے ایسمٹوٹک ہے, یعنی کہ ایسمٹوٹک کا مطلب ہے اٹ نیور ریئلی ٹچز دیٹ لائن, بٹ ایز وی موو towards right it gets closer and closer and closer and closer to that line. It just gets closer all the way towards infinity, never touches it. یہ ہوگی اس کی 0 to 90. اب اگر 90 سے آپ شروع کریں, بلکہ اس کو آپ لیفٹ سائڈ پہ لے لیں, ہم اگر 0 سے -90 کی طرف جائیں تو کیا ہوگا, تب بھی آپ دیکھ لیجئے. اب ہم یوں کر کے جا رہے ہیں 0 سے -90 کی طرف, تو کیا ہو رہا ہے کہ فنکشن کی جو ایکس ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہے اگین اور پازیٹیو ہے, اور وائی ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہے. تو نیگیٹو سائن تو باہر آ گیا اور اس کا افیکٹ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا, یعنی کہ وائی نیومریٹر بڑھ رہا ہے, ڈینومینیٹر کم ہو رہا ہے, تو بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کا گراف جو ہے وہ ایک لحاظ سے ریفلیکشن ہے اکراس دی اوریجن آف دی ادر گراف, یعنی کہ وہ اب نیچے کو جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے ان دا نیگیٹو ڈائریکشن, بٹ اٹ نیور ریلی ٹچز -90 کیونکہ وہاں پہ 0 ہو جاتی ہے کوسائن کی ویلیو. اور یہی گراف ہر 180 ڈگریز کے بعد ریپیٹ ہوگا. تو فرام 90 ٹو 270 سیم گراف, 270 ٹو 450 سیم گراف. یہ ٹینجن کا گراف ہے. اب ایک سمری کر لیتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جی ویلیو سائن کی کہاں پہ پازیٹیو ہے کہاں پہ نیگیٹو ہے, کو 3 فنکشنز آ گئے. تو اس کو آپ لکھ لیں, پہلا کوادرنٹ آل ویلیوز are positive, quadrant 2 sine is positive, quadrant 3 tangent is positive, and quadrant 4 cosine is positive. اس کو یاد کرنے کا جو مجھے ہائی اسکول میں میرے ٹیچر نے ایک طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کلاک وائز ڈائریکشن میں چلیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں ایکٹس, ACTS. ایکٹس از دا ورڈ, all positive, cosine positive, tangent positive and sine positive. تو اس کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایکٹس استعمال کریں اور کلاک وائز ڈائریکشن میں شروع ہو پہلے کوارٹرنٹ سے اور کلاک وائز ڈائریکشن میں جانا شروع کریں. تو یاد رکھنے کے لیے آپ ایکٹس کو یاد رکھیے, آل پازیٹیو, کوسائن پازیٹیو, ٹینجنٹ پازیٹیو اینڈ سائن پازیٹیو. اچھا, اب ہم ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریڈینز. ابھی تک جو آپ اسکول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اینگلس کو میجر کرتے ہیں تو ڈگریز میں ہم نے میجر کیا کہ جی 60 ڈگریز ہو گیا, 45 ڈگریز ہو گیا, so on and so forth, which is a fine thing. However, ایک جو modern mathematics ہے, and there are reasons behind it, جس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے. modern mathematics میں ایک اور measure of degrees ہے جس کو کہتے ہیں radians. This is just another measure. degrees کوئی خاص چیز نہیں ہے, ہم نے ایک unit بنا لیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جی 1 degrees, 2 degrees, 3 degrees. اسی طرح سے اور units ہیں, جیسے آپ انچز اور سینٹی میٹرز دیکھ لیتے ہیں, سینٹی میٹرز بھی میجر کرنے کا یونٹ ہے, اسی طرح انچز بھی میجر کرنے کا یونٹ ہے, ڈفرنٹ یونٹس ہیں. ریڈینز جو ہے یہ کافی استعمال ہوتا ہے میتھمیٹکس میں. کیلکولس جب آپ اگر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیلکولس میں بہت ریڈینز استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ جو ٹریگنومیٹری میں پڑھ رہے ہیں اینگلس کے بارے میں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہی چیز ہم
ریڈینس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ریڈینس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں. ریڈینس کی جو ریلیشن شپ ہے, ڈیفائننگ ریلیشن شپ ود ڈگریز از دیٹ پائے ریڈینس از اکول ٹو 180 ڈگریز. اب یہ پائے کیا ہے؟ پائے جو ہے, میں نے آپ کو جب ہم شروع میں سیٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے ریئل نمبرز کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ ریئل نمبرز ریشنل اور ارریشنلز ہیں. ارریشنل نمبرز وہ تھے جن کو کبھی ہم فریکشن کے طور پہ نہیں لکھ سکتے. اینڈ ون آف دی ارریشنل نمبرز, ویری یوزفل ارریشنل نمبر از پائے. پائے is 3.142 and it keeps on going forever. کبھی اسٹاپ نہیں ہوتی اس کی ڈیسیمل پلیسز. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ سا ریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ سرکل کی سرکمفرنس اور سرکل کی دوسری کیلکولیشن میں استعمال ہوتا ہے نیچرلی. تو ہم نے کہا کہ جی ایک پائے ول بی ون پائے ول بی ون ریڈین, یا ایک یونٹ بنا لیں کہ اس کو پائے ریڈینس کہہ دیں آپ, اس کو 3.141 سو آن ریڈینس. اس کی ریلیشن شپ ڈگریز سے کیا ہے کہ 180 ڈگریز از اکول ٹو پائے ریڈینس. یہ ریلیشن شپ, اب اسی ریلیشن شپ کو ہم استعمال کر کے ہم ڈگریز سے ریڈینس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ریڈینس سے ڈگریز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو جلدی سے ہم کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو بیک اینڈ فورتھ کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو. تو اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 4 ڈگریز میں دیے ہوئے, ان کو ہم ریڈینس سے کیسے کنورٹ کریں گے. بیسکلی اگر آپ کو یاد ہو ہائی اسکول کے جو آپ نے ریشوز لینے سیکھے تھے, وہی پراپرٹیز میں ہم یہاں پہ یوز کریں گے. تو ایک دو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم. تو پہلا دیکھتے ہیں 135 ڈگریز. ہمیں پتا ہے یہ ریلیشن شپ پائی از اکول ٹو 180 ڈگریز. تو ہم نے نکالنا ہے 135 ڈگریز از ہاؤ مینی ریڈینس, وی ڈونٹ نو. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے, اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے. تو اس کا مطلب آ گیا 180x is equal to 135 pi. So x is equal to 135 pi over 180. اس کو آپ چاہیں تو اور فردر سمپلیفائی کر لیں. یہ آپ کا جائے گا 3 سے, اس کو آپ کینسل کر دیں. 3 times 4 is 12 and 3 times 5 is 15 and 3 times 6 and 0 60. یہ فردر آپ جائے گا دیکھیں گے 15 سے 15 times 3 and 15 times 4. سو آپ کا آنسر آ گیا 3 pi by 4. اور کنونشن اس کی یہی ہے کہ آپ اس کو رہنے دیں ان ٹرمز آف پائے کے. تو اچھا, اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر 135 کو کس نمبر سے ملٹیپلائی کیا کہ وہ ریڈینس میں ہمارا آنسر آ گیا. تو ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا پائے اوور 180 سے. تو جب بھی کوئی بھی اینگل ہو ڈگریز میں, اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہو ریڈینس میں, تو سمپلی اس کو آپ پائے اوور 180 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو فار ایگزامپل آپ کا جو نیکسٹ ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہمارا ہے 22.5 ڈگریز, اس کو ہم نے ریڈینس سے میں کنورٹ کرنا ہے. تو ریڈینس میں اس کا ہمارے پاس آ جائے گا 22.5 اور اس کو ملٹیپلائی کرنے ہیں پائے اوور 180 سے. تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 225 اوور 10 ٹائمس پائے اوور 180, اور اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں. 5 times 2 یہ جا رہا ہے, 5 times 2 یہ جا رہا ہے, اور 5 times 4 times 5 times 45 یہ چلا جا رہا ہے. اس کو پھر آپ کر لیں 180 از 45 سے جا رہا ہے, 45 1 and 45 times 4 is 180. تو اوپر آپ کے بچ گیا پائے, 1 times pi is pi, نیچے آپ کے بچ گیا 2 times 4 is 8. So pi over 8, 22.5 degrees is equal to pi over 8 radians. تو ہم نے ڈگریز سے ریڈینس میں کنورٹ کرنے کے لیے پائے اوور 180 سے ملٹیپلائی کریں گے. اگر بیکورڈز ہم کو جانا ہو, ہم کو ریڈین سے ڈگریز میں جانا ہو, تو آپ 180 اوور پائے سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو اگر میں آپ کو ریڈینس میں کوئی نمبر دے دوں, فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں
لیٹس سے دس ون, میں آپ کو دے رہا ہوں جی 3 پائی 3π/4. یہ میں نے آپ کو ریڈینس میں اینگل دیا. اب آپ کو پتا کرنا ہے کہ ہاؤ مینی ڈگریز از دس. آل یو ہیو ٹو ڈو از سمپلی ملٹیپلائی اٹ بائی 180/π. اس میں کیا ہوگا, پائی کینسل ہو جائے گا. 4 ٹائمس 45 از 180. 45 ٹائمس 3 از 100 کیا بن گیا 35 ڈگریز. So 135 degrees. 3π/4 radians is equal to 135 degrees. تو اس رول کے تحت you can always convert radians, degrees into radians and radians into degrees. اور یہ آگے جا کے کب ہم اس کو استعمال بھی تھوڑا بہت ضرور کریں گے, لیکن this is an important thing that you should know in trigonometry. اچھا, اب ہم سمرائز کر لیتے ہیں جو ہم نے ابھی تک فنکشنز دیکھے ہیں, اور یہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں فنکشن کی, یہ ویدر اینگل از ان ڈگریز اور از ان ریڈینس, اٹ ول بی دا سیم. فنکشنز لیفٹ سائڈ پہ آپ کے دیکھیں گے سلائڈ میں آپ کے ہیں کوسائن, سائن اور ٹینجن. پیریوڈک پراپرٹیز اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کالم میں سمرائز کر دی ہیں کہ ان کے پیریڈس کیا ہیں. اس کے بعد ہم نے آڈ اور ایون پراپرٹی. آڈ اور ایون پراپرٹی اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم فنکشنز پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا آڈ فنکشن کیا ہوتا ہے, ایون فنکشن کیا ہوتا ہے. آڈ فنکشن از f of x is odd if f of minus x is equal to minus f of x, and f of x is even if f of minus x is equal to f of x. یہ ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہم نے آڈ اور ایون پراپرٹی سائن اور کوسائن اور ٹینجن فنکشن کی بھی دیکھ لی ہیں, اور پھر ٹرانسلیشن پراپرٹیز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. اگر ہم اس کو 180 ڈگریز آگے پیچھے کریں تو ان کی کیا پراپرٹیز آتی ہیں. تو کوسائن کی آپ نے دیکھ لی, جلدی سے سمرائز کر لیتے ہیں. کوسائن آف تھیٹا پلس اور مائنس 360 از کوسائن آف تھیٹا, یعنی کہ آپ اینگل میں 360 ڈگریز ایڈ کریں یا 360 ڈگریز سبٹریکٹ کریں تو وہی آنسر آپ کا آئے گا جو کوسائن کا آئے گا. اس میں 360 ڈگریز از ہاؤ مینی ریڈینس, از 2 پائی ریڈینس. If 180 ڈگریز از پائی ریڈینس then 360 is 2 پائی ریڈینس. تو اسی پراپرٹی کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پیریڈ ہے ریڈینس از 2 پائی. سو کوسائن آف تھیٹا پلس اور مائنس 2 پائی از آلسو کوسائن تھیٹا. کوسائن تھیٹا جو ہے وہ ہم نے دیکھا از این ایون فنکشن. وائی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. یہ وہی پراپرٹی آ گئی ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس. سو اٹس این ایون فنکشن. اور ٹرانسلیشن پراپرٹیز میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ہم تھیٹا میں سے 180 کو سبٹریکٹ کریں یا 180 میں سے تھیٹا کو سبٹریکٹ کریں تو ان آئدر ڈائریکشن کوسائن جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. کوسائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا مائنس 180 از اکول ٹو مائنس کوسائن آف تھیٹا. سائن فنکشن کا بھی وہی پیریڈ ہے, پلس اور مائنس 360 ڈگریز یا پلس اور مائنس 2 پائی. اس کو ایڈ یا سبٹریکٹ کریں تھیٹا میں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سائن فنکشن از این آڈ فنکشن, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس سائن آف تھیٹا which is similar to f of minus x is minus f of x. تو سائن از an odd function. اور سائن میں یہ تھا کہ اگر ہم اس کو تھیٹا مائنس 180 کریں تو وہ مائنس سائن تھیٹا بنتا تھا, لیکن سائن آف 180 مائنس تھیٹا واز ایکچولی اکول ٹو سائن تھیٹا. تو اس کی ٹرانسلیشن اگر تھیٹا کی مائنس 180 کریں تو وہ تو مائنس سائن ہو جاتا ہے, لیکن اگر 180 میں سے مائنس ان دا ڈائریکشن آف تھیٹا ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے دیٹ از دا سیم ایز سائن آف تھیٹا. پھر ہم نے دیکھا تھا ٹینجن فنکشن. ٹینجن فنکشن کا پیریڈ ہے 180 ڈگریز اور پائے. سو ٹینجن آف تھیٹا پلس مائنس پائے اور tan of theta plus minus 180 degrees is the same as tangent of theta. Tangent was an odd function again because tangent of minus theta is equal to minus tangent of theta. یہ odd function تھا. اور اس کی پیریوڈک پراپرٹی کیا ہے, tangent of 180 minus theta is equal to minus tangent of theta. ہم نے اس میں tangent of theta minus 180 کیوں نہیں لکھا, کیونکہ وہ تو ہم پہلے اس کی پہلا جو کالم ہے پیریوڈک پراپرٹیز میں لکھ چکے ہیں. That doesn't change the period. تو ابھی تک ہم نے یہ تینوں فنکشنز ڈیفائن کیے ہیں, ان کی پراپرٹیز بہت ڈیٹیل میں دیکھی ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں, کہاں نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں, ان کی ڈومین رینج کیا ہوتی ہے, ان کے ہم نے گرافس دیکھے. تو اب ہم انہی فنکشنز کو لے کے آگے ان میں جو ماڈیفیکیشنز ہوں گی, اگر انہی فنکشن میں جو ویریشنز ہوتی ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے, تو وہ ہم پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.